اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کروں، کس سے فریاد کروں؟ الی من تکلنی، کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے کر دیا میرا معاملہ، جو چاہے کر گزرے؟ اگرچہ اس فریاد کے بعد اسی دعا میں مقام عبدیت جو ہے لوٹ آئی ہے، مقام عبدیت جو ہے پھر کیفیت اسی کی لوٹ آئی ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے اللہ تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی اور اسی کی روشنی کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، حد بعد آباد سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے، کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ ہے دن ٹرننگ پوائنٹ۔ اس کے بعد سے حضور کو ایک پروٹیکشن خصوصی عطا ہو گئی۔ اسی وقت فرشتہ بھیج دیا گیا جو پہاڑوں پر ملک الجبل، ملک الجبال، جس نے عرض کیا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ جن کے درمیان میں یہ طائف کی بستی ہے، ان کو میں ٹکرا دوں اور یہ پس کر سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو لیکن یہ کہ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب حضور مکے میں بھی آئے ہیں تو ایک کافر ہی نے پناہ دے دی ہے، پھر وہاں پر آپ رہے ہیں اسی پناہ میں، پھر نکلے بھی ہیں، رات کے وقت تو محاصرہ ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکا، غار ثور کے عین دہانے پر پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا، سراقہ تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا ہے لیکن اس کے پاؤں دھس رہے ہیں، اس کے گھوڑے کے پاؤں۔ گویا کہ معجزانہ طریق پر حضور کی پروٹیکشن شروع ہو گئی ہے یوم طائف کے بعد، کہ بس اب حد ہو گئی، جتنا امتحان تم نے لینا تھا ہمارے نبی کا لے چکے اور وہ ثابت کر چکے ہیں اپنی ثابت قدمی کو، اپنے صبر کو، اپنے ثبات کو، اپنے استقلال کو، اپنے تحمل کو ثابت کر چکے۔ نو مور، انف از انف، اب جو ہو گیا ہو گیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے نزدیک۔ اب ان دو جو واقعات ہیں ان کے مابین یہی وقت کا فرق ہے، دونوں حدیثیں صحیح، لیکن پہلے واقعات اس دور کے ہیں جبکہ ابھی وہ پروٹیکشن شروع نہیں ہوئی تھی۔ گردن میں بھی ڈال کر پھندا جو ہے گویا کہ حضور کو تکلیف پہنچا دی گئی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور آپ کے شانے پر گردن پر اونٹ کی اجڑی بھی رکھ دی گئی، کوئی فرشتہ روکنے نہیں آیا۔ یہ وہ پہلا دور ہے، طائف سے پہلے پہلے، سن 10 نبوی سے پہلے پہلے۔ کر لو امتحان ہمارے نبی کا، لے لو امتحان ان کے صبر و ثبات اور استقلال کا، جس طرح چاہو، لیکن یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے طائف کے بعد کا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ضمانت آ چکی تھی، اے نبی بالکل نہ گھبراؤ، سجدہ کرو، وہیں جا کر کرو، فاسجد واقترب، بالکل پرواہ نہ کرو اس کی بات کی، اگنور ہم اینڈ ہز تھریٹس، جاؤ کرو سجدہ، اعلان کرو، واسجد کلا لا تطعہ واسجد واقترب، جاؤ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، ہم سے اور قریب ہو جاؤ، ہمارا قرب اور تلاش کرو۔ یہ ہے جس کی بنا پر کہ حضور نے بھی پھر جھڑک دیا اس کو، اس لیے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ چکی ہے۔ آپ نے بھی جس پر کہ اس نے حیران ہو کر کہا بما تحدثنی ہے محمد، تم کس مرتے پر مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو؟ اس لیے کہ اب تو وہ بھی مر چکے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا، خاندان کی پروٹیکشن بھی تمہاری ختم ہو چکی۔ سن 10 نبوی کے بعد اگر یہ ہے تو یہ ساری کیفیات ہے۔ اب تو اگر ہے بھی پروٹیکشن تو وہ تو ایک کافر ہی کی پروٹیکشن ہے نا، وہ کسی بھی وقت ہم اس پر دباؤ ڈال کر اس کو ختم کروا سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کو ضرورت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو چکا تھا، حضور نے دھڑلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جا کر وہاں سجدہ کیا، اور اب جو وہ بڑھا ہے تو سندع الزبانیہ، وہی فرشتے آ گئے ہیں، انہی کو دیکھ کر وہ پیچھے ایڑی کے بل جو ہے پیچھے ہٹا ہے۔ اور آخری آیت کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ایک تو نوٹ کر لیجئے، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ سجدے اور اقتراب، قرب حاصل کرنے کی کوشش جو ہے اس میں ربط ہے۔ حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین انسان اپنے رب سے، اللہ سے ہوتا ہے سجدے کے عالم، اس لیے کہ سجدے میں گویا کہ انسان اپنی
عزت نفس، اپنی انانیت، سب کی نفی کر کے اللہ کے سامنے پیشانی ٹکا دی. وہی ناسیہ جو انسان کے عزت کا سب سے بڑا مقام ہے، جس سے اگر گھسیٹ لیا جائے تو گویا کہ توہین و تذلیل کی حد ہو گئی. وہی پیشانی جب ٹکا دی زمین پر تو معلوم ہوا کہ اپنی انانیت کی نفی کر. اپنی انانیت ہی تو ہے اصل میں کہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہے. جب اس کی نفی ہو گئی تو اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین ہوتا ہے بندہ اللہ سے سجدے کی حالت میں. اسی میں میں پھر اپنا ذاتی ایک ذوق بھی عرض کر رہا ہوں. جب کبھی نماز میں پڑھنے کا موقع ہوتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہوں میں اس آیت پر، اس لیے کہ یہ بھی مسلم شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اس آیت کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے کیا تھا. اور اب بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک سجدہ آپ اور کر لیجئے گا. تو میرا اس وقت ایک خاص ذوق ہے. میں نے چونکہ اس سے پہلے بھی اپنا ایک ذوق آپ کو سنایا ہے اور بتایا ہے، وہ میں یہ راز بھی آج جو ہے افشا کر رہا ہوں. میں سجدے میں پھر دعا کیا کرتا ہوا، اللہم انی لک اسجد فقربنی الیک. اے اللہ، سجدہ کرنا وہ میرے اختیار میں تھا، میں نے سجدہ کر دیا، میں نے اپنی پیشانی تیرے قدموں میں ڈال دی ہے. اب قریب ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو مجھے اپنے سے قریب کر لے. فقربنی الیک اللہم انی اسجد لک. اے اللہ، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، جیسے تو نے حکم دیا فسجد. میں نے اس حکم پر، اس کی تعمیل کی ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. فقربنی الیک، تو چونکہ تو نے ہی فرمایا ہے واسجد واقترب، قریب ہو جاؤ. اب یہ ہے کہ کرم فرما، تیرا ہی کرم ہوگا تو قرب حاصل ہوگا. فقربنی الیک، تو اے اللہ مجھے اپنے سے قریب کر لے. اور 10ویں جماعت کے عربی کے کورس میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ ہمیشہ اس موقع پہ مجھے یاد آ جایا کرتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے. فیا ملک الملوک اقل عصاری فانی عنک انعتن الذنوب. اے بادشاہوں کے بادشاہ، سورۃ التین میں جو آیا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہی مفہوم ہے. یا ملک الملوک، فیا ملک الملوک اقل عصاری. اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ ارض و سما، میرے گناہ کم کر دے، عقل قلیل کر دے، عقل عصاری. فإنی عنک انعتن الذنوب، اس لیے کہ مجھے تجھ سے دور کر دیا ہے ان گناہوں نے. یہ گناہ ہی تو ہے جو حائل ہو گئے میرے اور تیرے درمیان. میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں کم کر دے، مجھے توفیق دے. اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تاکہ یہ جو بوجھ پیدا ہو گیا یہ کم ہو جائے اور تو مجھے اپنے سے قریب کر لے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. بیٹھیے ذرا چند منٹ، چھوٹا سا ایک کام اور ہے. ایک تو یہ خبر جو ہے اب حتمی طور پر، ویسے تو یہ کہ ہر مرحلے پر کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن جو بھی مراحل ہوتے ہیں وہ طے پا گئے ہیں. ویزا بھی مل گیا ہے، جانے کے لیے بھی کم سے کم سیٹیں بک ہو گئی ہیں. میں پرسوں یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں اور 14 کی شام کو جمعہ وہاں ادا کر کے کراچی میں، قرآن اکیڈمی کراچی میں 14 ہی کی شام کو انشاءاللہ جد روانگی ہو جائے گی. یہ حج کچھ خاص قسم کے حالات میں ہو رہا ہے اور میں نے اپنے بعض قریبی رفقا کو بتا بھی دیا ہے. 23 مئی تک کوئی میرے ذہن میں خیال تک نہیں تھا. بس یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہی معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے حالات بنے ہیں، کوئی خاص عوامل. دعا کیجئے. ویسے تو مجھے اپنی کمزوریوں سے میں واقف ہوں. شدید گرمی ہے وہاں، یہاں جو حال ہے وہ اس سے پھر آپ قیاس کیجئے وہاں کا. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے تو اللہ نے اگر فیصلہ کیا ہے، بلایا ہے تو وہی آسان کرے گا. آپ دعا کیجئے کہ آسانی بھی ہو. جو بھی کمزوریاں ہماری ہیں اللہ ان سے واقف ہے، وہ ان کو کا لحاظ فرماتے ہوئے یہ تمام مناسک حج جو ہے آسانی کے ساتھ ادا کروا دے. پھر اس سے بھی بڑھ کر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنائے، قبول فرمائے. آج جو میں نے آپ کو یہ شعر سنایا، سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اگر حج مبرور ہو جائے. تو فیا ملک الملوک اقل عصاری فانی عنک انعتن الذنوب، مجھے دور کر دیا ہے پروردگار تجھ سے میرے گناہوں نے، انہیں معاف فرما دے، انہیں دور کر دے، تو تاکہ یہ قرب کے اندر جو حائل ہے شے یہ ہٹ جائے. تو دعا کیجئے، میں آپ سب کے لیے وہاں دعا کروں گا. اب آخری بات یہ ہے، ہمارے ہاں کا ایک معمول ہے، ایک حفظ کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے. چند منٹ لگیں گے، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، یہ میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں.
اگر کوئی میرا حق بھی آپ اپنے اوپر مانتے ہو تو اس وقت مان لیجئے، بیٹھ جائیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حفظ کا سلسلہ ہے تو ایک معمول ہے کہ جو اللہ کے یعنی 27 تک کی تعداد پہنچ چکی ہے، ان میں یہ سب سے بڑا بچہ ہے، پوتوں میں بھی سب سے بڑا، نواسوں میں سب سے بڑا۔ اس نے ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس نے حفظ کر لیا ہے، اور ایک دوسرا بچہ ہے۔ ان دونوں سے ہم وہ اپنا ایک معمول پورا کر کے ان کے حق میں دعا کریں گے، بس پھر اس کے بعد آپ حضرات کو وہ 1 مہینے کی چھٹی ہے اس درس کی۔